آرگو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ کی تمام تر باتیں، آپ کی باتیں اور آپ کی باتیں جو ہیں انڈیویجولی تو لوگوں کو کے من کو بھاتی ہوں گی، بعض کے لوگوں کے من کو نہیں بھاتی ہوں گی، لیکن کلیکٹیولی ہو یہ رہا ہے وہ اب پارٹیز کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ تمام تر قیادت ہے اکراس دا بورڈ، وہ اپوزیشن ہے، وہ ایلائز ہیں، وہ مین گورنمنٹ میں ہیں، وہ دے کانٹ ڈو اے تھنگ اباؤٹ دس کنٹری اور دس کنٹری سلپنگ. یہ جو فیلئر ہے نا اس کے اوپر بھی تو آپ کو ذرا تھوڑا سا نظر دوڑانی چاہیے. یہ اکراس دا بورڈ فیلئر، یہ آپ کا یا آپ کا یا آپ کا فیلئر نہیں ہے. اگر طلعت صاحب لیڈ تو گورنمنٹ نے لینی ہے نا ایسے ایشو کے اوپر. دے ہیو ٹو گیٹ ایوری ون ٹوگیدر. دیکھیں ہم نے پہلے بھی ہماری لیڈرشپ نے آفر کیا تھا جب یہ دہشت گردی کے انسیڈنسز ہوئے تھے کہ جی لیٹس سٹ ٹوگیدر، لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ریزالو اس ایشو کو کریں. جو لوگ پارلیمنٹ میں جو باہر ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کانفیڈنس میں لے کے کریں. نہیں بلایا کسی نے. I think there is no political entity ایک پر زاہد صاحب کہ جس کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے ان سائڈ دا پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ. ہمارا تو ڈے ون سے یہ کلیئر موقف ہے کہ ہم ہر پولیٹیکل اینٹی کے ساتھ جو وہ ووٹ نہ بھی لے کر آئے ہوں، یہ تو آپ کی خود اپنی شفٹ آف پالیسیز ہے. آپ کا پالیسی خود کلیئر نہیں ہے، بٹ آپ کی ایک کلیئر پالیسی اس لیے ہونی چاہیے بیکاز آپ لوگوں نے ملک سے لیڈر آف اپوزیشن لیا ہوا ہے اس ملک سے. تو آپ کو ایک کلیئر پالیسی ضرور ہونی چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے ہماری ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے. We from day one said کہ terrorism is the core issue of the problems of this country. یہ lip service ہے. مجھے پارلیمنٹ میں نہیں نظر آتا کہ کوئی ٹیررزم کے اوپر کمپریہنسو پالیسی. ہمیں چاہیے تھا سپورٹ. آج بھی ہم اسلامی پارٹیوں کا سپورٹ چاہتے ہیں کیونکہ وہ جو پرو پاکستان اسلامی پارٹیاں ہیں جو کردار وہ ادا کر سکتی ہیں یہ اچھی طرح واقف ہے. شاید وہ ہم میں سے کوئی نہیں ادا کر سکتے اور ان کو آپ کی پارٹی کی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہوں گی کہ خدا کے لیے پاکستان کے لیے آپ آئیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں بیکاز یو کین ڈیفینیٹلی پلے اے ویری بگ رول. ہماری کیا کمزوریاں ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہم ہیں، ہم سب میں سب کی بات کرتا ہوں. اندر آتے ہیں آپ سے ایک بات کرتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں پھر سیاسی گیم کرتا ہے. ہمیں خدا رہا یہ قوم کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ قوم کے ساتھ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. جو بھی اندر ڈیسیجن لیا جائے چاہے کیسی بھی ہو اس میں میجارٹی ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کا ہی مطلب ہے کہ ایک پارٹی کا نہیں وہ سوچ ہوگا 10 پارٹیوں کا ہوگا، وہ 10 پارٹیوں کے جو کولیشن ایک تھنکنگ آ جائے اس پہ فالو کرنا چاہیے. ہوا کیا تھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے خیبر پختونخوا میں جب ملاکنڈ ڈویژن میں ہم نظام عدل کی طرف جا رہے تھے سب پارٹیز کی کوئی پارٹی ایسے نہیں تھی کہ ہم نے نہیں بلایا. ہم نے بلایا، اندر ہم سے بات کی، باہر نکل گئے انہیں دوسری بات کی. پھر جب ہم نے آپریشن کے لیے جا رہے تھے اندر انہیں ہمیں یہ کہا کہ جی ہم آپ سے متفق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے لیکن باہر ہم یہ بات نہیں کریں گے. اب پھر یہ قوم کو کیا ہم دھوکہ دے رہے؟ یہ چیزیں ہمیں ختم کرنا ہوگا. یہ جو ڈبل گیم ہے نا یہ کسی بھی کوئی بھی پارٹی ہو میں موضوع کو اس حد بات چلے. یہ تو وہ معاملات ہوگے جہاں پہ آپ کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ملٹری سے آپ کے مسائل ہیں، ملٹری کو ساتھ لے کے آنا نہیں آنا ایک لمبی بحث ہے. آپ یہ بتا دیں. I'm cutting you, but do you not think کہ military takes the orders؟ یہ یہاں پر ہم کیوں یہ بحث کرتے ہیں؟ بالکل دے رہے ہیں. آپ ان کو وزیرستان کا آرڈر دیتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، آپ ان کو مالاکنڈ کا دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں لیکن وہ صرف وہاں پر مذاکرات کرتے ہیں جہاں پر کوئی ملٹری لیول پہ مذاکرات ہوتے ہیں جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے اور ایشوز ہوتی ہے اس پر وہ کرتے ہیں. Why are we dragging them into this جب ہماری پولیٹیکل فیلیور ہے؟ طلعت صاحب انہوں نے 2008 اکتوبر میں کہا کہ ڈرون اٹیک بند کریں. کیا بند ہوئے؟ انہوں نے کہا، گورنمنٹ نے کہا، ریزولوشن لے کے آئے کہ جی ڈرون اٹیک بند ہو. انہوں نے بڑے کلیئرلی ہمارے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، ہم لوگوں کے منہ کے سامنے اس میں جا کے وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب حکومت اگر کہتی تو ہم گرا دیتے ہیں. دو باتیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں اس میں جو 14 جو نکات تھے اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کی زمین پہ سائل کو کوئی یوز نہیں کرے گا. کیا آپ اس کے کیپیبل ہوئی کہ آپ کے سائل کو کوئی استعمال نہیں کیا؟ آپ کے اپنے لوگ بیٹھے وہ کہتے ہیں ہم افغانستان میں جا کے جہاد کریں گے. پہلے تو ان کو تو رکواؤ نا. پھر تو اس ڈرون کے دونوں کام اکٹھے ہو سکتے ہیں، دونوں کام اکٹھے ہو سکتے ہیں اور کروانے کس نے؟ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے یہ تب ہو سکتی ہے کہ ہم سارے قوم ایک ہو جائے. آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ جو ہے سب مسلمان ہو جائیں یا سب ایک ہو جائے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوگا. موجودہ حالات یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جتنے ہوتے ہیں وہ کنٹری سلپنگ، آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے نا. آپ تو بتا نہیں جتنے بیٹھ سکتے ہیں وہ تو بیٹھ کے کریں نا. اسٹریٹجی از ویری کلیئر. پاکستان جو ہے ابھی ہم صرف اگر یہاں پر ایک بہت المیہ یہ ہو رہا ہے
کہ بعض لوگ ہم میں سے US کی پالیسی وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ پروپیگینڈا گیم چل رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ملٹری کے خلاف، پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف. ایک منٹ طلعت صاحب، ان کی اپنی پرائیورٹیز ہوں گے، آپ کے ملک کی اپنی پرائیورٹیز ہے. ہمیں اپنے ملک کی پرائیورٹیز جان لینی چاہیے کہ وہ کیا ہے. دوز آر ناٹ امریکن اور ہماری پالیسیز میں بڑا فرق ہے اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں اب آپ لوگ بیٹھ کے پہلے ہم جب یہ بات کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ آپ کو تو کیری لوگر پسند ہی نہیں ہے، اور آپ لوگ جو اینٹی امریکن ہیں اور آپ جو ہے وہ جھنڈے جلوا رہے ہیں ان کے. کیری لیوگر اگر ہم نے لیا، دیکھیں کیری لیوگر اگر ہم نے لیا تو پاکستان دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی احسان نہیں ہے ہمارے اوپر. صرف ایک منٹ رہ گیا، میں جاتے جاتے یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے، چلیے یہ تو بڑے مسائل، آزم صاحب یہ تو بڑے مسائل، یہ تو بڑے مسائل، یہ تو بڑے مسائل ہو گئے نا. ہم آپ سے ان کی وہی گیم ہے جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، عراق اور افغانستان ہم آپ سے اور پوچھ رہے فلسطین ہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کراچی تو آپ سے سٹیبل ہوتا نہیں، وہاں پہ نہ امریکہ انوالو ہے دیٹ وے، وہاں پہ نہ کسی جرنیل نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے. آپ سے ایک میٹروپولیٹن سٹی جو ہے وہ تو آپ سے سٹیبلائز ہوتا نہیں ہے. تو یہ ساری ذمہ داری اگر آپ پر پڑ گئی زاہد صاحب تو نہیں ہوگا، کیپیسٹی نہیں ہے. کراچی آئی ایم شیور کراچی میں جو تینوں پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ پاکستانی پارٹی ہیں اور وہ امن پسند پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے. لیکن یہ جو کنفیوژن جو بنی ہوئی ہے اس میں کوئی نیگیٹو ایلیمنٹ کہیں تو موجود ہے کہ کبھی ان کا مرتا ہے تو کبھی ان کا مرتا ہے تو کبھی ہمارا مرتا ہے، تو وہی ایک سسٹم، یہ ایک چکر. دیر از اے نیگیٹو ایلیمنٹ. ابھی ہم یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی فورن ایلیمنٹ ایسے موجود ہو. تو حکومت کا مقصد کیا ہے اس کو ایڈریس کرنا. اف یو کانٹ اسٹیبلائز مین کراچی، حکومت کے پارٹی کے جب اپنے لوگ وہاں مر رہے ہوں تو یہ بے بسی نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایم کیو ایم کے بھی، اے این پی کے بھی، پیپلز پارٹی کے افسوس ہے کہ ہم اس کو آپ کو پاور چاہیے نا، ملکی پاور ہے نا کراچی پاور، تو کیا کیا. سن لیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں حکومت سندھ کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، اس کو مساجد سے کم نہیں لینا چاہیے، اور اکراس دی بورڈ وہاں صحیح طریقے سے آپریشن کرے. ایسا آپریشن نہیں کرے کہ جی آپ فوج کو لائے، فوج اگر تب ضرورت ہوگی، اگر ہاں ہم نے اس لیے بلوائی ہے کہ اگر سول اداروں سے نہیں ہو سکتا ہے تو بلا لے. ہم نے اچھا مجھے بتائیں کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے کیا اس کے اندر کوئی جرنیل انوالو ہے، کوئی امریکی انوالو ہے؟ نہیں، اس میں کوئی وہ اسٹیبلائز کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں ٹھیک ہے ایجنسیز ہوں گے دنیا کی، لیکن اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری اپنی نااہلی ہے، یا ہمارے اپنا جو سٹیپ نہیں اٹھا سکتے یا ایکشن نہیں رکھ سکتے، اس کے مین وجہ. I'll have to close the program here. Thank you so very much all three of you. ناظرین آخری بات کے اندر ہی جواب ہے. مسائل کا بھرمار ہو سکتی ہے، مسائل بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن حکومتوں کے اور قیادت کے ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو ایڈریس کریں. بحث برائے بحث سے بات نہیں بنے گی، اور لوگ بہت عقل مند ہو گئے ہیں اور ان کی حالات جو ہیں روز بروز خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم یہی کہتے رہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو یہ آرگومنٹ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. پاکستان کی تصویر کو بگڑنا، اس کو بند کروانا ہے، اس کو درست کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے یہ تصویر درست نہیں ہوگی. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.